بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستو بزرگوں، سارے عالم کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے۔ دین اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے، اور دین میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز اللہ کے غیبی خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ نماز کے اوپر دونوں جہانوں میں کامیابی کا وعدہ ہے۔ بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے اور دنیا میں بندے کو حاجتیں پیش آتی ہیں، بیماری بھی ہے اور حالات ہیں اور روزی کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کی روزی کی تنگی دور فرما دیں گے۔ رزق تو ہم سب کا مقدر ہے، طے ہو چکا ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری روزی طے ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزی تو مقدر ہے، ملے گی اتنی۔ بندہ چاہے جتنا زور لگائے اپنے مقدر سے ایک دانہ زیادہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوگا کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی کو آسان کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک پیالے میں دانے ڈالے اور چھت پر جا کر رکھ دیے۔ ایک چڑیا آئی، اس نے اس پیالے میں سے دانے کھانا شروع کیے۔ 15-20 منٹ کے اندر وہ پیالہ خالی ہو گیا۔ اگلے دن اتنے ہی دانے پیالے میں ڈالے، چھت پر جا کر رکھے نہیں بلکہ پورے چھت پر پھیلا دیے۔ پہلے دن چڑیا کو 10 منٹ لگے، تو اگلے دن چڑیا آئی، اس نے دانے چننا شروع کیے، پورے چھت پر بکھرے ہوئے ہیں، ایک اس کونے سے ایک اس کونے سے، کچھ دانے ادھر کچھ دانے ادھر۔ تو پہلے دن 10 منٹ لگے، اگلے دن جو ہے وہ گھنٹہ لگ گیا، آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا۔ دانے تو اتنے ہی ہیں۔ فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو روزی ایسے دیں گے جیسے پیالے میں دانے، اور جو نماز میں غفلت کرے گا، نماز سے جو ہے اس میں غفلت رہ جائے گی، تو پھر اس کو روزی ایسے ملے گی جیسے بکھرے ہوئے دانے۔ روزی تو اتنی ملے گی پر تھکا کے ملے گی۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، نماز کا حکم پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، ان 7 بندوں میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جو مسجد کا عادی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ایک بندہ گھر سے نکلا دفتر کام کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ پی این کا کام کرتا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جس کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے اس کے جو مالک ہے اس کے حکم کو وہ پورا کرتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی اس کے آفس کے باہر ہوتی ہے۔ اب اس نے اندر ایک بیل رکھی ہوئی ہے، وہ بیل دباتا ہے تو یہ بھاگا ہوا جاتا ہے۔ اس کے مہمان آ گئے، اس نے بیل بجائی تو یہ پی این صاحب چائے پی رہے۔ تو کیا خیال ہے جی، بیل بجتے ہی چائے چھوٹ جائے گی نا؟ اس نے فوراً چائے کو چھوڑا اور دوڑا اندر گیا اور جا کر کہا جی صاحب جی صاحب جی سر جی سر۔ تو
اس نے کہا جی فوراً جاؤ میرے مہمان آئے ہیں، کھانے کا نظام بناؤ، کھانے کا انتظام کرو۔ یہ بھاگا ہوا باہر جائے گا ہوٹل پہ، کھانا لے کر آئے گا۔ اب آ کے اس کے آگے ٹیبل پہ رکھا سارا، باہر آ کر چائے کے کپ کو اٹھایا تو پھر اندر سے بیل بجی، پھر دوڑا ہوا جائے گا اور جی سر مسکراتے ہوئے، یہ نہیں کہے گا بھائی کیا مسئلہ ہے بار بار بیل بجا رہے ہو، نہیں، اب وہ اس کو کہے گا کہ یار پانی نہیں رکھا، کیا کرتے ہو، تو پانی رکھے گا۔ وہ 100 دفعہ بیل بجائے گا، یہ 100 دفعہ جائے گا۔ اب یہی ملازم گھر آیا دفتر سے کام کرنے کے بعد، جب گھر آیا تو بیوی سے کہا بھائی چائے بناؤ۔ بیوی نے چائے بنائی، چائے کو منہ کے قریب کیا تو مسجد سے ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چائے پی رہے ہیں۔ پھر ہوا اللہ اکبر، یہ چائے پی رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ جو اس کی طرح کا عام انسان ہے، اس کے ایک بیل کے اوپر سب چائے چھوڑ کے اور سارے کاموں کو چھوڑ کے اس کو حکم کو پورا کیا۔ وہ اللہ جس نے اس کو زندگی دی، اس کو کھلا رہا پلا رہا، اس کو نوکری بھی اللہ نے دی، اور جو ہے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا، اس رب کی پکار پر اس کی چائے نہیں چھوٹ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے اگر اس کی بات نہ مانی تو کل نوکری سے فارغ کر دے گا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کریم ہے، اللہ پکڑتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگو اللہ کے حکموں کا ہم خیال رکھیں۔ نماز بہت اہم حکم ہے۔ قبر میں رکھتے ہی جو ہی منکر نکیر سوال کے جواب کر کے ہٹیں گے تو قبر کے اندر دائیں طرف سے عذاب آئے گا، تو فوراً نماز آ کر اس کو روک دے گی، اور نماز اس عذاب کو کہے گی کہ پرے ہٹ جا، اس کے قریب بھی نہ آنا۔ اللہ کی قسم یہ دنیا میں اللہ کے حکم کا خیال رکھتا تھا، آج میں اس کی حفاظت کروں گی۔ جہاں سب رشتہ دار چھوڑ گئے، مال و متاع چھوٹ گیا، جن کے لیے نمازیں چھوڑی وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، وہاں پر کام آئی تو نماز آئی۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نماز کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ صحابہ کو نماز میں اللہ نے وہ لذت دی کہ صحابہ جو ہے وہ نماز کی حقیقت کو پا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہم واقعہ سنتے ہیں، ان کے جو ہے وہ تیر ران کے اندر چلا گیا۔ اب تیر آگے سے ایسے ہوتا ہے تو وہ ران کے آر پار ہو گیا، تو اب جو بھی تیر کو ہاتھ لگائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درد ہو، ظاہری بات ہے انسان گوشت کے اندر تیر گیا ہوا ہے، تو جو قریب کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ان کو نماز میں جانے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے تیر کو کھینچ کے نکال لیا۔ حضرت علی علیہ السلام پھیر کر دیکھا مجمع جمع ہے، تو فرمایا بھئی تیر نکالنے تو نہیں آئے؟ کہا حضرت وہ تو ہم نے نکال دیا۔ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائیو دوستو بزرگو، یہ نماز ہے، اور میں اور آپ اور ہر مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ایمان لاؤ ان جیسا۔ اس کا مطلب ہے ہم ویسی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر جو بوجھ ڈالا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندے اٹھا سکیں۔ تو اللہ کے ہاں جو ایمان کا معیار ہے وہ صحابہ والا ہے، تو اس تک پہنچنے کی کوشش فکر ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو بنائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ بچہ بیمار ہے فوراً اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں، پہلے ہم وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ تو میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں۔ دیکھو ایک بندہ گھر سے نکلا، ہاسپٹل بچے کو لے کر گیا، وہاں پر لائن میں کھڑا، صبح 8 بجے سے لے کر انتظار ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب دن کو 2 بجے آئے، 6 گھنٹے انتظار کرایا، پھر ٹوکن پہ باری لگ گئی، وہاں انتظار کیا، پورا دن گزار دیا۔
اچھا گھر سے نکلنے سے پہلے 2 نفل پڑھیں. 2 نفل میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہاں ذلیل بھی ہوا, ذلت بھی اٹھائی, وقت بھی ضائع ہوا, پتہ نہیں پھر آگے کیا بنے گا. یہاں پر 2 نفل پڑھے, اللہ سے دعا مانگی, اللہ شفا دے دیں گے. تو اللہ پاک نے عزت کے ساتھ شفا دی. اب یہ 5 منٹ کا عمل زیادہ مشکل ہے یا وہ 6-7 گھنٹے یا پورا دن ضائع کرنا وہ مشکل؟ تو اس لیے بھائیو اپنے آپ کو ہم اس پر لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. ایک جگہ فرمایا ایک صحابی رسول, یا رسول اللہ پیٹ میں سخت درد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. اس لیے ہم نیت کریں, خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی نماز کی فکر کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنی ہے, اپنے پڑوسیوں کی بھی نماز کی فکر کرنی ہے. پیار محبت سے ہم ان کو نماز کی طرف دعوت دیں. ایک حضرت فرما رہے تھے کہ ہم ایک بستی میں گئے, وہاں پر جو ہے غیر مسلم تھا, تو یہودی تھا یا نصرانی تھا جو بھی. تو اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی تعداد اور مسلمانوں کے جمعے کے اندر کے جو نمازی ان کی تعداد برابر ہو گئی تو کفر کا جو عروج ہے وہ رک جائے گا اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا اور کفر کا زوال شروع ہو جائے گا. اور جس دن مسلمان 51% نماز پر آ گئے تو اللہ پاک ان کو خیر و برکتوں سے نواز دیں گے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو ہم نماز کا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.